بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمحے ایک سے بائی وحیبہ فاطمہ. قسط نمبر 21 اور 22. برآن دل شیر. وہ دونوں برآن کے کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت قریب کھڑے تھے. سر پر اچانک کوئی بھاری چیز لگی تھی. آنکھیں شدت سے میچے. برآن نے سختی سے دانت آپس میں پیوست کیے، اپنے سر میں اٹھتی چیز کو محسوس کیا اور اگلے ہی لمحے غصے سے پیچھے پلٹا. پر یہ وہی لمحہ تھا جب زرمش نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا مگر بھاری شو پیس برآن کے سر پر پھر مارا. اس بار بھی حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور اتنا شدید تھا کہ برآن دل شیر کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے لہرانے لگے. سر بھاری ہوتا گھومنے لگا. بہت کوشش کے باوجود وہ زرمش کی جانب قدم نہ بڑھا سکا اور اگلے ہی لمحے سر میں اٹھی ٹیسوں کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس کی شرٹ تیزی سے بہتے خون سے بھرنے لگی. زرمش جو خوف کے زیر اثر شو پیس پکڑے کھڑی تھی جو اس نے کمرے کے ہی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا، فوراً وہ شو پیس بیڈ پر اچھال دیا اور خوف سے کانپتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. یہ عمل بالکل غیر متوقع تھا. وہ نہیں جانتی تھی اتنی ہمت اور تیزی اس کے وجود میں کہاں سے آئی. بس اتنا اندازہ تھا کہ یہ سب اس کے رب کی طرف سے تھا. یہ مر گیا. برآن کے بے سود وجود کو دیکھ زرمش کے پسینے چھوٹنے لگے، لیکن پھر خود میں ہمت مجتمع کرتے زمین سے چادر اٹھا کر واپس اپنے گرد لپیٹ لیا اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر بھاگی. دوران تربیت کوٹھے پر برآن دل شیر کا نام ذکر اور اس کی وجہ یہی لکھا ہوا ہے ترین شخصیت پر بے لاگ صبر. وہ کئی مرتبہ سن چکی تھی. کچھ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ اردو ہے، کچھ نہ لکھی بہت زور کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں. لیکن پھر خود میں ہی ہمت مجتمع کرتی زمین سے چادر اٹھا کر واپس اپنے گرد لپیٹ لیا اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر بھاگی. دوران تربیت کوٹھے پر برآن دل شیر کا نام ذکر اور اس کی وجہ ترین شخصیت پر بے لاگ تبصرے. وہ کئی مرتبہ سن چکی تھی کہ برآن دل شیر کسی بھی لڑکی کو اپنے کمرے میں صرف اپنی ضرورت کے وقت تک رکھتا ہے. اس کے بعد وہ لڑکی کی حیثیت اس کی نزدیک استعمال شدہ ٹشو سے بھی بدتر ہوتی ہے. اس کے لیے بھاگنا مشکل نہیں تھا. اس کا انحصار اس کی خود اعتمادی پر تھا. صرف اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے اسے اس مینشن کا گیٹ کراس کرنا تھا. گارڈز کو صرف یہ تاثرات دینا تھا کہ وہ بھی استعمال ہو چکی ہے اور اب یہاں سے ذلیل ہو کر جا رہی ہے. وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلتی پلٹی تھی. ایک نظر زمین پر بے ہوش پڑے برآن دل شیر کو دیکھا تھا. میری نفرت اور بد دعا کی فہرست میں آج ایک اور اضافہ ہو گیا ہے اور میری بد دعا ہے خدا تمہیں ایسے مرض میں مبتلا کرے کہ جب تمہاری سانس چلے تب وہ مرض دن بہ دن بڑھے. اس مرض کا اختتام صرف تمہاری موت پر ممکن ہو. آسمان کی جانب دیکھتے بد دعا دیتے زرمش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا. بد دعا زبان کے ساتھ دل سے بھی جاری ہوئی تھی کہ اگر اس کی آہ کی تڑپ وہ دیکھ لیتا تو اس مغرور گھمنڈی اور خود کو نا خدا سمجھنے والے برآن دل شیر کی روح کانپ جاتی. پھر وہ رکی نہیں تھی بلکہ چادر سے چہرہ ڈھانپے وہاں سے نکل گئی تو گارڈز کو دیکھتے پل بھر کے لیے ٹھٹک گئی. خوف و دہشت سے پورا وجود ہل گیا. اسے اسی خوف پر قابو پانا تھا. وہ سب بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. کچھ کی آنکھوں میں حقارت تو کچھ کی آنکھوں میں ہوس کی پرستی تھی. چہرہ چادر سے ڈھانپے سر جھکائے وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا. ایک گارڈ جس کا نام فیاض تھا تیزی سے اس کے سامنے آیا. دراصل اس نے زرمش کا پورا چہرہ اتفاقاً دیکھ لیا تھا. تبھی وہ اس کے حسن پر مر رہا تھا. کیا قیمت ہے ہمیں بتاؤ، قسم خدا کی صاحب کی طرح بے قدری نہیں کریں گے. فیاض خباثت سے بولا تو اس کے قریب کھڑے دوسرے گارڈ ہنسنے لگے. زرمش کا دل اچھل کر حلق میں آیا. وہ اندر ایک سے بچ کر آئی تھی. ان سب کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اسے چھوڑ، اس کا راستہ جانے دے. صاحب آج جلدی فارغ ہو گئے ہیں، باہر آگے تو مسئلہ ہو جائے گا. دوسرے گارڈ نے سختی سے کہا تو پہلا گارڈ منہ بناتے راستہ چھوڑ گیا. اگلے ہی لمحے زرمش اس گلیز سرد محل سے باہر نکلی تو آدھے روڈ تک صرف خاموشی سے چلتی رہی. جب یقین ہو گیا کہ برآن دل شیر کے بنگلے کی حدود پیچھے رہ گئی ہیں اور اب کوئی اس پر شک نہیں کرے گا تو اچانک سے بھاگنا شروع کیا. اس کی سپیڈ بے انتہا تیز تھی جبکہ وجود میں غذا کی کمی کی وجہ سے شدید کمزوری تھی. پر عزت اور جان جانے کا ایسا خدشہ لاحق تھا کہ بھاگنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. وہ کافی آگے نکل گئی تو اس آگے جا کر دو راستے تھے.
ایک راستہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا روڈ تھا جو رونق کی طرف تھا۔ پہلے خیال گزرا کہ روشن علاقے کی طرف جائے، پر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ برہان دل شیر ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی اسے تلاش کرتا اور سڑک پر لگے CCTV کیمروں کی مدد سے بآسانی اس تک پہنچ جاتا۔ اسی لیے فیصلہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ جنگل کی طرف قدم موڑ گئی تھی۔ یا تو وہ بچ جاتی اور صحیح سلامت گھر پہنچ جاتی، یا پھر بیچ سڑک میں بھوک سے یا کسی جنگلی جانور کی خوراک بن کر موت کے گھاٹ اتر جاتی۔ دونوں ہی آپشن بہتر تھے مقابل اس کے کہ وہ واپس کسی کوٹھے پر یا کسی مرد کے سامنے پیش کی جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے وہ اس اندھیر جنگل میں کہیں گم ہو گئی۔ بلیک کافی کی ٹرے لیے خاص ملازم کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے اندر جانے سے پہلے برہان نے کافی منگوائی تھی، لیکن پھر وہ لڑکی اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا لڑکی کچھ ہی دیر میں باہر نکال دی جائے گی، اسی لیے لڑکی کے جاتے ہی کافی لے کر حاضر ہوا تھا، پر پریشانی تب لاحق ہوئی تھی جب بار بار دستک دینے کے باوجود جواب موصول نہ ہوا۔ ملازم کندھے اچکاتے پلٹنے لگا کہ لیکن پھر کسی خیال کی تہر رک گیا۔ ایسا کیسا ممکن تھا کہ لڑکی کے جاتے ہی برہان سو گیا ہو؟ اس کی نیند تو بہت زیادہ کچی تھی۔ اگر اندر بغیر اجازت جھانکا تو صاحب کہیں گولی ہی نہ مار دیں۔ ملازم کشمکش میں کھڑا تھا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ اندر جھانک لے۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے دروازے کو آہستگی سے کھولا اور پھر اندر قدم رکھا تو کمرہ روشن تھا، پر بیڈ پر کوئی نظر نہ آیا۔ بیڈ اور کمرہ دونوں خالی تھے، البتہ بیڈ کی چادر پر کوئی سلوٹ نہ تھی۔ حیرت ہے نہ سمجھی سے ملازم واپس پلٹنے لگا۔ جب اسی لمحے کچھ عجیب لگا، 2-3 قدم لے کر وہ بیڈ کی دوسری جانب گیا تو پریشانی کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ نیچے ہی برہان دل شیر زمین پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ کافی رکھی ہوئی ٹرے ہاتھ سے گری تھی اور وہ ملازم برہان دل شیر کی طرف بھاگا۔ جلدی سے پاس جاتے برہان کو زور سے ہلایا تو مگر جواب ندارد۔ صاحب ملازم برہان کے بے ہوشی پر گھبرا گیا تھا۔ جلدی سے بھاگ کر کمرے سے منسلک واش روم میں گیا اور ہاتھ کے کٹورے میں پانی بھر کر باہر آیا۔ سارا پانی ایک جھٹکے سے برہان کے منہ پر پھینکا تو برہان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، ماتھے پر ہلکا سا بل پڑا اور پلکوں میں جنبش ہونے لگی۔ شیر صاحب، شیر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شیر صاحب یہی لکھا ہوا ہے۔ ملازم جھک کر برہان کو جھنجھوڑنے لگا۔ جب برہان نے آہستگی سے، برہان لکھ رہا ہونا چاہیے تھا، چلو، آہستگی سے پلکیں واہ کیں اور غائب دماغی سے ملازم کو دیکھنے لگا۔ ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھا اور بے ساختہ اپنا دایاں ہاتھ درد کی ٹیسیں اٹھتے سر کے پیچھے حصے پر رکھا۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ سارا معاملہ پھر سے یاد آیا کہ کسی حسین ظالمہ نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وجود میں غصے، طیش، اشتعال اور نفرت کی برقی لہر دوڑ گئی۔ غصے سے اسی لمحے کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ سر کا پچھلا اور اگلا حصہ بری طرح دکھنے لگا۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ اس کا غصہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ برہان کو درد سے تڑپتا دیکھ ملازم نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ برہان دل شیر زخمی شیر بنا اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک سرسری سی نگاہ کمرے میں چاروں جانب دوڑائی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ برہان نے ملازم کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے پوچھا۔ صاحب وہ لڑکی تو چلی گئی۔ ملازم کو کافی حد تک معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ اندر سے ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو لڑکی تھی جو عزت کے معاملے میں برہان دل شیر جیسے بھوکے شیر کے سامنے ڈٹ گئی، اور برہان دل شیر سے عزت کا سودا نہیں کیا۔ کیا مطلب گئی؟ کہاں گئی؟ تم لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ اپنے دکھتے سر کو تھامتے وہ غصے سے چیخا تو سر میں چیس اٹھی، پر اسے فرق ہی کہاں پڑتا تھا؟ اس کے سر پر تو خون سوار ہو چکا تھا۔ بھلا کہاں گوارا تھا اپنی بے پناہ نفرت کے باعث کم از کم صنف مخالف سے شکست فاش سے دوچار ہو جانا؟ غصے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ دل کر رہا تھا صرف ایک بار وہ لڑکی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے اپنے کتوں کو کھلا ڈالے۔ صاحب 10-15 منٹ پہلے ہی نکلی ہے گھر سے، ملازمہ نے
نہیں، ملازم نے پھر سے اطلاع دی، تم لوگوں نے اسے جانے کیسے دیا؟ ایڈیٹ! برہان اپنے غصے کی پرواہ کیے بغیر ملازم کا گریبان پکڑتے بری طرح دہاڑا تو اس قدر اشتعال دیکھ ملازم کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ وہ خود کو کوسنے دینے لگا کہ وہ کمرے میں آیا ہی کیوں اور برہان کو اٹھایا ہی کیوں۔ سر، وہ کوٹھے والی تھی اور آپ لڑکیوں کو خود بھیج دیتے ہیں، ہم سمجھے آپ نے ہی نکالا ہوگا، ملازم نے جان بچانے کو کہا، لیکن برہان کی طرف سے ملنے والا جواب حیران کر گیا۔ وہ لڑکی کوٹھے والی نہیں تھی، ڈیم اٹ! جاؤ اور گارڈ کو کہو اسے ڈھونڈیں، وہ ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے، اگر وہ نکلی تو میں تم سب کی روحیں نکال ڈالوں گا، جاؤ۔ غصے سے بے قابو ہوتے برہان چیخا تو ملازم پاؤں سر پر رکھ کر باہر بھاگا۔ جس لڑکی کو وہ کوٹھے والی بننے پر مجبور کر رہا تھا، وہ لڑکی عمل سے ظاہر کر گئی تھی کہ وہ عزت پر سودا کرنے والی نہیں تھی، پر وہ لڑکی بہت بڑی غلطی کر گئی تھی کہ برہان دل شیر سے دشمنی مول لے لی تھی، اور برہان دل شیر اگر دوستی میں حد سے گزر جانے والا تھا تو نفرت بھی اپنی ذات کو فراموش کر کے بے پناہ کرنے والا تھا۔ وہ تمام راستے دل ہی دل میں اپنی حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی تھی۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ سبکی، شرمندگی اور خوف کے ملے جلے احساسات تلے دبی ریم نعمان علی، یہی ہے ورڈ، ٹھیک سے گاڑی میں بیٹھی سانس تک نہیں لے پا رہی تھی کہ پیچھے بیٹھا وہ ڈائناسور مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ نعمان علی نے بیٹی کا جھکا ہوا سر دیکھا اور ایک سرد سی سانس کھینچی۔ وہ جانتے تھے اس کی لاڈلی نان سٹاپ بولنے کی عادی تھی اور آج تو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ ادھر ایہان دل شیر کو ایک مرتبہ پھر یہ خاموشی بری طرح چبھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس پدی چورنے کی ہمت کو داد پیش کی جو اس کے سامنے پنگا لے بیٹھی تھی، اور اب یوں بیٹھی تھی جیسے گاڑی میں ہو ہی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے یونیورسٹی کے گیٹ پر آن رکی تھی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایہان دل شیر کا فون رنگ ہوا تھا۔ فون کال ضیاء کی تھی تو اس نے فوراً فون یس کر کے کان کو لگایا تھا۔ وہ فون کال میں بزی ہوا۔ ریم جلدی سے گاڑی سے اتری اور نعمان علی کے ماتھے پر پیار کر کے فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی۔ یہ سنہری موقع تھا اس ڈائنو کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر بچ نکلنے کا، نہیں تو وہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ وہ جلدی سے گیٹ کراس کر گئی اور اپنی کلاس کی جانب جانے کی بجائے کینٹین کی جانب بھاگ گئی۔ ایہان کال پر بات کرتا گاڑی سے باہر نکلا تو نعمان علی نے وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ ایہان نے فون رکھ کر پیچھے دیکھا تو ایک حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ ایہان دل شیر نے بری طرح دانت کی چکچائے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اتنی سی دیر میں منظر سے سرے سے غائب ہی ہو چکی تھی۔ ایہان تیزی سے اندر آیا تھا، کراس کر گیا، یہی ورڈ اندر آیا تھا، وہی پیج دوبارہ ہے، اچھا آگے آیا تھا۔ کینٹین میں داخل ہوتے ریم کی نگاہیں بے قراری سے سمائرہ کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھیں کہ وہ صبح ہی ٹھوسنے کے لیے کینٹین میں آ کر گھس جاتی تھی۔ ارے آج شہزادی ریم صاحبہ نے صبح کینٹین کو رونق کیوں بخشی ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ سمائرہ نے اس کی سفید پڑتی ہونک شکل دیکھتے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے چلی آئی، ریم نے روحانسی ہوتے کہا۔ زبان کے جوہر دکھا تو دیے تھے مگر اب سمجھ نہیں آ رہی تھی جائے تو جائے کہاں۔ کیوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے، کلاس لینے نہیں جانا کیا؟ سمائرہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، مجھے آج کلاس نہیں لینی، میم نیلم کی اسائنمنٹ پوری نہیں کی میں نے، اسی لیے مجھے آج کلاس نہیں لینی، اور کچھ کھانا بھی نہیں۔ سب چھوڑو، مجھے لائبریری جانا ہے، میرے ساتھ لائبریری چلو۔ ریم کا لہجہ عجلت بھرا تھا۔ سمائرہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں، اوتھے امب لین جانا ہے صبح؟ اس نے ایک دم نا اردو سے گئی ہوں، پنجابی میں تو ذرا ڈیفیکلٹ لگا مجھے۔ اس نے مسخرے پن سے پوچھا۔ ریم کا دماغ گھوم گیا۔ بکواس مت کرو، تمیز سے بات کرو، وہ چڑ کر بولی۔ اچھا میڈم، آپ نے وہاں صبح مینگو لینے جانا ہے؟ سمائرہ نے کہتے دانت نکالے۔ ریم نے اس کے بازو پر اس زور سے چٹکی کاٹی کہ سمائرہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سیح کمینی، سمائرہ چلائی، مگر وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے اسے لائبریری کی جانب کھینچ کر لے گئی۔ اب کیا کرے گا میرے ساتھ؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ فیس نہیں دے گا تو مت دے، مجھے ضرورت بھی نہیں اس گھمنڈی ڈائنو کے احسانوں کی۔ لیکن اگر یہاں کچھ کہا تو ریم کے سوچ کر ہی ہول اٹھنے لگے تھے، اس لیے وہ لائبریری میں ایسی گھسی کہ ادھر آدھے دن تک
نہیں ادھر دن، ہاں ادھر دن تک لیکن ادھر آنا چاہیے تھا آدھے دن تک نکلنے کا نام ہی نہیں لیا. سمیرہ بھی اس کے ساتھ بیزی ہو گئی تھی تو اس نے بھی کچھ زیادہ ادھر آنا تھا ادھر لکھا ہوا ہے غوست زیادہ غور نہیں کیا. ادھر آدھا دن گزر چکا تھا. وہ ایہان دل شیر کو کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. وہ یہ سوچ کر ہی مسرور ہو رہا تھا کہ وہ محض اس کے خوف سے اپنی کلاس بنک کر رہی ہے، لیکن جب وقت گزرتا گیا اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے کو بالکل تیار تھا. اور پھر سنڈریلا اس ظالم جادوگر کی قید میں بہت روتی تھی. ہاں یہی ہے، سین چینج ہوا شاید. روتی تھی. وہ اتنی بے بس تھی کہ اس کے لمبے بال اور اس کی خوبصورتی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی. وہ اس ظالم ٹاور سے نکلنے کو چٹپٹا رہی تھی مگر نکل نہیں پا رہی تھی. کہانی سناتے زاویار مراج خان زادہ کی نگاہوں کے پردے پر ایک دلکش ہوش ربا سراپا سا جھلملایا. ڈیڈی، آپ مجھے ریپنزل کی لانگ ہیئرز والی فیری ٹیل سنا رہے تھے تو اس میں سنڈریلا کہاں سے آ گئی؟ محمل اپنی ڈیڈی کے دو فیری ٹیل کو مکس کرنے پر بری طرح جھنجھلائی، جبکہ اس کی بات پر زاویار مراج خان زیادہ بری طرح چونکا. اپنی غائب دماغی نوٹ کی تو ایک سرد سی سانس کھینچی. ایک بے چینی و بے قراری سی دل و جاں سے چمٹ کر رہ گئی تھی. یو نو واٹ میری پرنسس، آج ڈیڈی تھکے ہوئے ہیں. کیا یہ فیری ٹیل کل کنٹینیو کر سکتے ہیں ہم؟ زاویار نے اپنے سینے پر پڑی اپنی فیری کے ماتھے کو محبت سے چوما. جیسے آپ میری فیری ٹیل کو مکس کر کے اس کی بریانی بنا رہے ہیں تو محمل کو معلوم ہے کہ آپ آج ٹائرڈ ہیں، اس لیے محمل گڈ گرل بنتے اب بھی سو جائے گی. محمل زاویار کے سینے سے اترتی اس کے پہلو میں لیٹ کر آنکھیں نرمی سے مون گئی تو زاویار کو اپنی گڑیا پر ٹوٹ کر پیار آیا. زاویار نے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور تھپکنے لگا. وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. زاویار نے نرمی سے اسے لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا. خود دبے پاؤں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا. سینے میں عجیب گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی. دل کا چور زبان سے ادا ہو گیا تھا. وہ اس نازک سنڈریلا کو اس ظالم غلیظ جادوگرنی کے چنگل سے بچانا چاہتا تھا. جب تک برآن یہ کر نہ گزرتا اسے سکون ہی نہیں آ رہا تھا. وہ بار بار فون کر کے اس برآن دلشیر نامی کمینی بلا کو اپنے سر نہیں چڑھانا چاہتا تھا تاکہ اسے زاویار کو چڑھانے کا سنہری موقع مل جائے. مگر اب جب کہ رات کے اس وقت بے قراری حد سے سوا ہوئی تھی تو اس نے برآن کو فون کال ملائی تھی جو کہ اس نے ریسیو نہیں کی. آخر تنگ آ کر اس نے ایک ہی میسج 3 بار اسے فارورڈ کیا. اب بھی جب کوئی رسپانس نہیں ہوا تو زاویار کا دل کیا وہ برآن دل شیر کے پیچھے کتے لگا دے. لٹرلی ان کے بھی دونوں کے جو موومنٹس ہوتے ہیں نا برآن اور زاویار کے، یہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں. ان کی لڑائی اچھی ہوتی ہے. مینشن میں شولوں کی طرح بھڑکے ہوئے برآن دل شیر کا ایک اندیکھا خوف سا پھیلا ہوا تھا. گارڈز کی فوج بڑی سرعت سے اپنے کام میں مشغول تھی. برآن نے سر پر بینڈیج باندھ لی تھی اور ایک پین کلر بھی لے لی تھی. شرٹ چینج کر کے اب وہ لاؤنج میں موجود تھا اور اس کے تمام آدمیوں کی شامت آئی تھی. دکھتے سر کو تھامتے غصے سے فون اٹھایا. ارادہ زریمہ کو کال کرنے کا تھا. یقیناً زریمہ کو معلوم ہوتا کہ وہ لڑکی کہاں بھاگ سکتی ہے اور کہاں سے لائی گئی ہے. وہ تل بھر کی لڑکی نہ صرف برآن دل شیر کی مردانگی پر یہی ہے وار مینشن میں پیج ریپیٹڈ جو آتے ہیں نا، مردانگی پر وار کر کے گئی تھی بلکہ اس کی اتنی ٹائٹ سیکیورٹی سسٹم کو بھی سوالیہ نشان بنا گئی تھی. اب تو کسی صورت برآن دل شیر اسے نہیں چھوڑنے والا تھا. اب معاملہ ضد و نفرت دونوں کا تھا. پہلے ہی اس کے جگری دوست کی دماغ میں اپنے خیالات ڈال کر وہ لڑکی دشمنی مول لے چکی تھی اور اب تو باقاعدہ اس پر وار کیا تھا. لیکن فون اٹھاتے ہی زاویار مراج خان زادہ کی کالز دیکھ جھٹکا پڑا تھا. ساتھ کئی ایک میسج بھی تھے. مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، ارجنٹ کال کرو. یہی میسج 3 بار فارورڈ کیا ہوا تھا. اپنے غصے کو ایک طرف
رکھتے برہان نے زاویار کو کال بیک کی۔ اگر وہ اتنا کہہ رہا تھا تو وہ یقیناً معاملہ سنگین تھا۔ برہان کی توقع تھی کہ زاویار محمل کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے شاید کال نہ ریسیو کرے اور میسج کو اگنور کرنے کی وجہ سے جواب نہیں دے گا، پر وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ جب 3 بیل پر کال پک کر لی گئی تھی، اب تو واضح تھا کہ اس کے ساتھ کوئی سنگین مسئلہ ہے۔ سب خیریت ہے؟ برہان نے اپنے درد کو چھپاتے متفکر لہجے میں پوچھا، لیکن اگلی جانب سے ملنے والے جواباً سوال نے برہان دل شیر کے زخموں پر نمک سمیت ساری مرچیں مسالے چھڑک ڈالے تھے۔ کام ہو گیا برہان؟ زاویار کی آواز و طرز سوال میں اضطراب کی بھاری دھمک تھی، جسے محسوس کر برہان انگاروں پر لوٹ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا زاویار زرمش کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ بھلا کہاں برداشت ہوا تھا زاویار کا کسی اور کا فکر کرنا؟ کون سا کام؟ برہان دل شیر نے جان بوجھ کر دانت پیسے پوچھا، جبکہ اس کی لاپرواہی پر دوسری جانب زاویار خانزادہ بھی سلگ اٹھا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زاویار کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت و خوف کا شکار تھا۔ وہ انجان تھا اس جذبے سے، لیکن یہ خوف دل میں سرایت کر رہا تھا کہ کوئی اس لڑکا لڑکی کو چھو نہ لے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے زاویار خانزادہ پر اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اتنا زوردار حملہ کیا تھا، ورنہ ہر لڑکی تو خود پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ حسن کے ساتھ اس لڑکی میں کچھ اور بھی خاص دیکھ آیا تھا، پر انجان تھا کہ اس بے وقوف احمق لڑکی نے ایک اور کمینگی کی حد تک خطرناک اور شفاق آدمی سے بھی دشمنی مول لے لی تھی، جو اسی کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ تم سے اتنی لاپرواہی کی توقع نہیں تھی مجھے برہان دل شیر۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کو کوٹھے سے آزاد کروانے کا کہا تھا، پر تم… زاویار ایک دم بھڑک گیا تھا۔ اس لیے اپنے الفاظ منہ میں روکتے، غصے سے دانت پیستے کال کاٹ دی۔ زاویار کا کال کاٹنا جلتے پر تیل کا کام کر گیا تھا، یعنی اب اس کا بیسٹ فرینڈ ایک کوٹھے کی لڑکی کے لیے نہ صرف اس پر بھڑک رہا تھا بلکہ اس کی کال بھی کاٹ رہا تھا۔ ویری ویل زاویار خانزادہ، جو لڑکی ایک غلیظ جگہ سے آئی ہے، اس نے میرا یعنی برہان دل شیر کا سر پھاڑنے کی جرت کی، اور تم اسی کے لیے بے قرار ہو رہی ہو۔ ویری گڈ، اب تو میں اس لڑکی کی موت بھی مشکل بنا دوں گا۔ غصے سے بڑبڑاتی واپس زاویار کو کال بیک کی، پر کال کاٹ دی گئی۔ تم جتنی بار میری کال کاٹو گے، میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ پک اپ مائی کال۔ وہ تیش و اشتعال سے جھٹپٹاتے چلایا۔ غصے سے واپس کال ملائی گئی تو اس مرتبہ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے برہان دل شیر؟ زاویار نے آخری نام پر خاصا زور دیا۔ اوہ، تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ برہان دل شیر کو تمہارے کام سے بھی کوئی اہم کام ہو سکتا ہے؟ نرم مسکراتا ہوا لہجہ۔ برہان دل شیر کی نرمی بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تباہی کی شروعات تھی۔ مسکراتا لہجہ جو مقابل کو منانے کے لیے کافی تھا، پر چہرے پر کڑے زہریلے تاثرات تھے۔ جو بات ہے سیدھے سیدھے بتاؤ برہان۔ اس بار زاویار کا لہجہ کچھ نرم تھا، جسے محسوس کرتے برہان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ بات یہی ہے میری جان، بات ایسی ہے کہ عورت شریف ہوتی ہوگی کسی زمانے میں، پر اس زمانے تو بالکل نہیں، وہ بھی کسی کوٹھے کی ناممکن۔ ہاں، اگر تم کسی مولوی کی بیٹی کا بولتے تو میں یقین کر لیتا شاید، پر تو وائف نو نو نو۔ صوفے پر بیٹھتے برہان دلچسپی سے مسکرایا۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، راستے واضح ہو رہے تھے بہت تیزی سے۔ خرافاتی دماغ نے کچھ طوفانی سوچا تھا۔ مطلب؟ زاویار نے لب دانتوں تلے دبا کر اضطرابی انداز میں اپنے لب کچلے، جیسے خود کو کوئی سخت بات سننے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ مطلب یہ کہ اس لڑکی کو کوٹھے سے آزاد کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا امتحان لیا، وہ ضروری تھا۔ وجہ اسے آزاد کروانے کی یا نہ کروانے کی نہیں تھی۔ آزاد تو میں اسے کروا چکا تھا، پر تمہاری آنکھوں سے وہ پٹی اتارنے میں نے مجبوراً یہ سب کیا کہ کہیں تم واپس خود کو کھائی میں نہ گرا لو۔ برہان نے زبردستی بات کی تمہید باندھتے بات کو لمبا کیا تاکہ مقابل مزید بے قرار ہو جائے اور پھر وہ وار کر سکے۔ کم ٹو دا پوائنٹ شیر۔
اچھا ملازم نے بھی اس کو اس لیے شیر کہا تھا۔ زاویار کا لہجہ اب کہ بے تاثر تھا۔ برہان کا چہرہ مسرور ہونے لگا۔ مطلب یہ کہ جب وہ یہاں آئی تو میں نے اس سے کہا اگر تم اپنا آپ ایک رات کے لیے مجھے اپنی مرضی سے سونپ دو اور مجھے خوش کر دو تو تمہاری آزادی کے ساتھ 1 کروڑ معاوضہ۔ برہان دل شیر بول کر ٹھہرا تھا جسے مزہ لینا چاہ رہا تھا۔ زاویار کئی لمحے اس کے آگے بولنے کا انتظار کیا، پھر ضبط ٹوٹا تو خود ہی پوچھا کیا کہا پھر اس نے؟ نہ جانے کیوں زاویار کی دل کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی تھی۔ اوئے اللہ جی کتا ہے برہان یار لگی تھی۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ وہ قبول کر چکی آفر تو یہ میرے دوست کہ وہ ایک بکاؤ اور بازارو لڑکی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں بنا کسی مزاحمت کے یہ آفر قبول کر لی۔ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے برہان نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ دوسری طرف زاویار مراج خانزادہ بالکل چپ رہ گیا تھا، آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، وہ آنکھیں پڑھنا جانتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھیں اور اس کے جسم پر پڑے زخموں کے نشانوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ عزت پر سمجھوتا کرنے والی لڑکی قطعی نہیں تھی۔ پھر اس نے کیوں برہان دل شیر کی آفر قبول کی؟ پیسوں کی خاطر؟ کیا اس دن کے بعد کوٹھے والوں نے اور ظلم کیا تھا؟ کیا اس کو اذیت کی انتہا پر پہنچا دیا تھا؟ 2 دن تک وہ ٹارچر میں رہی تھی۔ ایسے کئی سوال زاویار کے دل و دماغ میں ابھرے تھے، لیکن جواب صرف ایک ہی آیا تھا کہ سوال جو بھی ہو، جواب یہی ہے کہ وہ لڑکی عزت پر سمجھوتا کر چکی تھی۔ ہیلو۔ مستقل خاموشی پا کر برہان نے دلچسپی سے اسے پھر مخاطب کیا۔ دل میں عجیب کمینہ سا بندہ محو رقص تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس سے زاویار کی خاموشی پوری طرح چبھی تھی، دل مچل گیا تھا۔ آخر اس کا دوست ایک طوائف سے چند لمحوں کی ملاقات کے بعد کیسے دیوانہ ہو سکتا تھا؟ پھر تعلق قائم کر لیا تم نے اس کے ساتھ؟ زاویار کا لہجہ بالکل بے تاثر تھا۔ برہان کے لیے اندازہ لگا پانا بھی انتہائی مشکل تھا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، کہا نا عورت بے وفا ہوتی ہے دوست، نہیں۔ جس عورت پر زاویار مراج خانزادہ کی نگاہ ٹھہر جائے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس نے فوراً صوفے سے کھڑے ہو کر کہا، البتہ دل میں فوراً خود کو ملامت کی کہ کہیں اس کا دوست یہ نہ سمجھے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ رات گزار چکا ہے۔ وہ آگے سے جواب کا منتظر تھا، پر زاویار رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ برہان نے واپس نمبر ٹرائی کیا، لیکن نمبر اس بار بند تھا۔ اس لڑکی کی سزا تو اب صرف دردناک موت ہی بنتی تھی۔ اشتعال سے بڑبڑاتے زریمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ زریمہ تو جیسے اس کی کال کی منتظر تھی کہ جانتی تھی برہان دل شیر ایک بار اسے استعمال کر کے واپس کوٹھے پر پھینک جائے گا اور پھر وہ زرمش کو کیش کرے گی۔ جھٹ سے برہان کی کال اٹھائی، لیکن پیچھے رقص کی تیاری میں گانوں کی دھنیں بکھر رہی تھیں۔ سلام جناب، لگتا ہے دل بھر گیا۔ ابھی زریمہ نے انداز ادا سے بات کا آغاز کیا تھا کہ برہان بری طرح دہاڑا، یہ شور شرابہ اور مجرا بند کر کے میری بات سنو۔ زریمہ کی مسکراہٹ فوراً سمٹی، غصے سے پیچھے رقص میں مشغول لڑکیوں کو اشارہ کیا، پر حکم نہ سنے جانے پر پاؤں میں اڑسا خصہ نکال کر زور سے ناچتی لچکتی لڑکی کی کمر پر رسید کیا۔ وہ جو اپنی دھن میں مگن تھیں جلدی سے اپنی جگہ پر تھم گئیں۔ سب خیریت تو ہے سیٹھ جی؟ زریمہ فکر مندی سے پوچھتی کمرے میں چلی آئی۔ ریشمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حرافہ عورت، تم نے تو کہا تھا اسے ٹرین کر کے بھیج رہی ہو۔ تمہاری کوٹھی کی وہ 2 ٹکے کی لڑکی جو میرے قدموں کی دھول کے برابر ہے، میرے سر پر وار کر کے گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ برہان دل شیر کا لہجہ شعلے اگلنے والا تھا کہ زریمہ کو بری طرح جھٹکا ملا۔ کتنی مشکل سے وہ اسے کوٹھے تک لائی تھی اور کتنی آسانی سے وہ نازک معمولی سی لڑکی پھر سے انہیں چکمہ دے کر اس کے چنگل سے نکل گئی تھی۔ برہان سیٹھ، وہ لڑکی آپ کے سپرد کی گئی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی اور ضد پر آپ کے مینشن میں بھیجی گئی تھی۔ کسی بھی صورت وہ لڑکی مجھے واپس چاہیے۔ 2 دن کی قیمت آپ نے ادا کی ہے۔ 2 دن کے بعد غصے سے زہر اگلتی زریمہ بھول گئی تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ بھونکو مت احمق عورت، مجھے دھمکی مت دو، نہیں تو اس کوٹھے سمیت زندہ جلا دی جاؤ گی۔ اس زمین سے تمہارا ناپاک نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ برہان دل شیر نے بھڑک کر کہا تو زریمہ کی چلتی زبان تالو سے چپک گئی۔ غور سے سنو، 2 کروڑ مجھے وہ لڑکی واپس چاہیے۔ 2 کروڑ انعام ہے اگر تم نے اسے میرے سپرد کیا۔ یہ اس صورت میں جب تم نے
ایسا کیا اور اگر تم نے نہ کیا تو تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہو گی کہ وہ لڑکی برہان دل شیر کی ضد بن چکی ہے. اگر مجھے نہ ملی تو تم اور تمہارا کوٹھا بھی نہیں رہے گا. مجھے وہ لڑکی ہر حال میں اپنے بستر پر چاہیے. اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے. زمین کے اندر تلاش کرو یا اوپر. یہی ہے زمین کے اندر تلاش کرو یا اوپر. مجھے ہر صورت میں وہ زندہ اپنے سامنے چاہیے، ورنہ جتنی اکڑ کر تم نے مجھ سے بات کی ہے، تمہارے سمیت تمہارے کوٹھے کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مجھے صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت لگے گا. برہان کے لہجے اور الفاظ زریمہ کو خوفزدہ کر گئے تھے. وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ان کا کوٹھا تو چلتا ہی ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر تھا. برہان صاحب، ابھی زریمہ نے لہجہ بدلتے الفاظ میں چاشنی گھولنے کی کوشش کی ہی تھی، پر دیر ہو چکی تھی. وہ مہلت گوا چکی تھی. میری بات مکمل نہیں ہوئی. صرف یہ رات ہے تمہارے پاس. کل تک وہ اس مینشن میں موجود ہو. اگر تم اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کر دیتی ہو تو 2 کروڑ بھی شاید کم ہے. ہو سکتا ہے خوش ہو کر زیادہ ہی نواز دوں. اور یقیناً جب انعام تگڑا ہے تو اگر وہ لڑکی نہ ملی تو سزا تمہاری سوچ سے بہت زیادہ ہوگی. میں سوچ کہہ رہی ہوں، سچ آ رہے ہیں. یہاں لکھا ہی نہیں ہوا. سر تم پاگل ہو گئی ہو. میں سچ کہہ رہا ہوں. کل کو تم اپنے کوٹھے سمیت اس جگہ پر زندہ جلو گی. کہتے ساتھ برہان بنا مقابل کی سنے کال کاٹ چکا تھا. دوسری جانب زریمہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا. وہ خالی نظروں سے ریشمہ کو دیکھنے لگی تھی. ریشمہ بھی اس کے الفاظ سن معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی. زرمش کے بھاگنے کی خبر سن کر ریشمہ کے دل میں ایک اطمینان بھری سی خوشی ہوئی تھی. وہیں دوسری طرف اپنی گیم الٹتی دیکھ زریمہ غصے سے کمرے کی چیزیں اٹھا کر دیوار پر مارنے لگی تھی. بے بس تھی، ورنہ اگر زرمش سامنے ہوتی تو آج تو اس کے ٹکڑے بھی یہاں کے دال سے، وہی دلال یا جو بھی ہے، ایک اور گالی ہوتی ہے وہ دال سے بنتی ہے، کو بانٹ دیتی. وہ تیش میں کسی پاگل کی طرح کمرے کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کرنے لگی. زریمہ کنٹرول کرو خود کو. ریشمہ خوف زدہ ہوتی آگے آئی. البتہ ڈر بھی تھا کہ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی عورت اسے بھی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ زریمہ کی فطرت کتنی شفاف تھی ریشمہ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ہر جرم کی رازدار ایک وہی تو تھی. بانٹ دیتی. وہ تیش میں کسی پیج ہر دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ایک وہی تو تھی. کیسے کنٹرول کروں؟ وہ حرام زادی اس خبیث برہان دل شیر کو زخمی کر کے بھاگ گئی. وہ کوٹھا جلا کر راکھ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. میں کیا کروں؟ کہہ رہا ہے اسے کسی بھی حال میں زرمش چاہیے، وہ بھی 1 دن میں. کل صبح تک اس نے ٹیبل پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا تھا اور غصے سے سگریٹ سلگائی. زریمہ کی باتیں سن ریشمہ بری طرح بے چین ہو گئی. اس کے ذہن میں اچانک ایانارا کا بھولا بھالا معصوم سراپا گھومنے لگا. کیا قصور تھا یہی آنا ہے بیچاری کا، ادھر لکھا ہوا بیچارہ، اس بیچاری کا، جو یہ صفاک ظالم عورت اسے بھی اپنی سازشوں کی بھینٹ چڑھانا چاہتی تھی. وہ حرافہ پتہ نہیں کہاں بھاگی ہوگی. پہلے ہی 1-2 سال اسے یہاں اس مقام تک لانے میں ضائع کر دیے میں نے، مگر اپنے مقاصد کو نہ پا سکی. اب پھر وہ بھاگ گئی. اس کا پیچھا تو میں قبر تک نہیں چھوڑوں گی، مگر اب اس برہان دل شیر نامی بھیڑیے کا کیا کروں؟ جانتی ہوں اسے اس کے منہ لگا خون نہ ملا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. وہ دانت پیس کر بولی اور اپنی شکست فاش کے بارے میں سوچتی ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح پورے کمرے کے سامان کو توڑنے لگی. وہ وحشیوں کی طرح چیخ رہی تھی، مگر پھر ریشمہ پل بھر میں سفید پڑی تھی. جب اسے مکار لومڑی کو بے حد چیخنے کے بعد بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھا تھا، ریشمہ جانتی تھی اس مکروہ ہنسی میں کوئی بہت بڑا طوفان پوشیدہ ہے، کوئی شفاقی بھری سازش. وہ پھر سے کوئی مکروہ جال بچھانا چاہتی تھی. زریمہ صدقے میں یہی لکھا ہوا ہے، زریمہ صدقے میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ صدمے میں. یار ویورز پلیز میری مسٹیکس کو اگنور کر دیا کرو. یہ نہ کہنا آپ پتہ کیا بولتے نا فلو میں آئی ہوتی ہوں، پھر کچھ بھی بول جاتی ہوں. زریمہ صدمے میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب کیا ہوا تمہیں؟ سنتے ہنسنے کی بجائے اب یہ بتا اس چھوکری کو ڈھونڈے گی کیسے؟ ریشمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. وہ جانتی تھی وہ ایک نیا دھماکہ کرنے والی ہے، مگر اب کیا؟
ارے چھوڑ اس سب ٹینشن کو، اب تو ان دونوں کبوتریوں کی قسمت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ زریمہ کے ہاتھوں کی کٹپتلیاں بن کر زریمہ کو اس کے ہر مقصد میں کامیاب ہونے میں مدد کریں گی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک تیر سے دو نشانے۔ وجیہہ کی دونوں بیٹیاں میرے لیے تاش کی وہ رانیاں ہیں کہ اگر میرے رچائے کھیل میں ایک نہ چل پائی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی۔ زریمہ نے فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے انتہائی شفقت اور خباثت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ریشما کا دل بند ہونے کو تھا۔ تصور کے پردے پر ایک معصوم نازک چھوئی موئی سا ڈرا مومی وجود لہرایا، جس کی قسمت کا فیصلہ شاید سامنے بیٹھی سائن کر چکی تھی۔ اسے کیا مطلب زریمہ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ، ریشما نے پوچھتے اپنا دل تھاما۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیونٹی زرمش کو تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گی، لیکن اب برہان دل شیر جیسے بھیڑیے کے سامنے احنارا کو چارہ بنا کر پیش کروں گی تو احنارا کا پتہ بھی صاف ہو جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا، میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں گی۔ وہ مکروہ کہکا لگا کر بولی تو ریشما کو جھرجھری سی آئی۔ زریمہ کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ ریشما جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ اے زریمہ، خدا کا واسطہ، خدا کا خوف کر، کہاں وہ نازک جان اور کہاں وہ حیوان برہان دل شیر؟ ارے مر جائے گی احنارا، وہ برہان دل شیر جیسے بھیڑیے کی بے رحمی اور ستم کہاں برداشت کر پائے گی؟ ارے بخش دے اس کی نازک جان۔ ریشما اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اس کے پیروں میں لوٹ گئی۔ مرتی ہے تو مر جائے، میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر برہان دل شیر کے استعمال کے بعد زندہ واپس آئی بھی تو بانو بائی کو مجبوراً اسے کوٹھے کے اصولوں کے مطابق جسم فروشی پر لگانا پڑے گا۔ مطلب میرے لیے زندہ ہاتھی لاکھ اور مرا 1.25 کا۔ ہا ہا ہا، وہ شیطانیت سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ریشما نے اسے بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالتی اس کے پیٹ میں زوردار ٹھوکر رسید کر کے اپنا جواب دیتی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ بڑے دنوں کے بعد وہ کوٹھے کے اس طرف آئی تھی۔ کافی بوسیدہ اور سیلن زدہ کمرہ تھا، جس کمرے کے دروازے کا باہر کا تالا کھول کر زریمہ کرافرڈ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو بوسیدہ فرنیچر پر کمرے کے بیچوں بیچ وہ ایک کرسی پر بیٹھی باؤل میں ڈالے پانی میں کپڑا بھگو کر اپنا بازو بار بار رگڑ رہی تھی۔ دودھیا بازو اس ستم پر سرخ پڑ گیا تھا۔ آج شاید پھر وہ اس دورے کی کیفیت میں تھی جو اسے وقتاً فوقتاً زریمہ کی مکروہ سازش کے نتیجے میں پڑا کرتے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ زریمہ کو کافی تسکین پہنچی تھی۔ وہ مکروہ نیت مگر چہرے پر مصنوعی فکر مندی کے تاثرات لیے احنارا کے قریب آئی۔ احنارا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ زریمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ زریمہ، یہ دیکھو، وہ پھر آ جائے گا پھر سے۔ زریمہ، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، مجھے یہاں سے بھگا دو۔ احنارا نے 1000 بار کی گئی گزارش اس کے سامنے پھر دہرائی۔ احنارا بھول گئی کیا یہاں سے باہر نکل کر کیا انجام ہوتا ہے؟ اپنی ماں کا انجام بھول گئی؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ زریمہ نے جان بوجھ کر اس کی روح کے بخیے ادھیڑے تو احنارا کرب کی انتہا سے تڑپ اٹھی۔ زریمہ، سب ایک جیسے نہیں ہوتے نا، مجھے یہاں سے جانے دو، وہ کہتے ساتھ سسک پڑی تو زریمہ نے کچھ سوچتے ایک ایکٹنگ کی۔ احنارا، غور سے سنو، بانو بائی نے تمہیں کسی گاہک کے آگے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زریمہ نے لہجے میں یاسیت سموئے احنارا کے سر پر آسمان گرایا۔ کیا؟ نہیں، بانو بائی میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ تو خود میری حفاظت کرتی ہیں۔ میں نہیں مان سکتی یہ، احنارا نے کہتے بچوں کی طرح زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ زریمہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ احنارا، ایسا ہی ہے، بانو بائی مجبور ہے، اس آدمی نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور اب وہ تمہارا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ بہت طاقتور، امیر، ظالم اور بھیڑیا ہے۔ اگر بانو بائی نے اس کی بات مانی تو وہ پورے کوٹھے کو جلا کر راکھ کر دے گا، سب کو مار ڈالے گا۔ اسی لیے بانو بائی نے خون کے آنسو روتے اتنی بے قصور جان کو بچانے کی خاطر تمہیں قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زریمہ یہ کہتے رونے لگی تو احنارا کا نازک وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح سینے میں لرز اٹھا تھا۔ زریمہ، مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے بھگا دو۔ احنارا زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ
کر روئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں اس زندگی سے آزاد کرنے کا وقت آ چکا ہے انارا۔ میں تمہیں ایسی جگہ بھیجوں گی جہاں سے یہاں واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ زریمہ کا لہجہ جانے کیوں اس کی اداس آنکھوں سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ تو تم میری مدد کرو گی نا زریمہ؟ اپنے آنسو پوچھتے انارا نے آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زریمہ نے خباثت سے اسے دیکھا، جبکہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب وہ جو لفظ ادا کرنے والی ہے انہیں ادا کر کے کہیں اس کی زبان نہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ ہاں میں تمہاری مدد کروں گی۔ میرا آدمی صبح تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ وہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، بہت نیک، فرشتہ صفت، بھولا بھالا، پرہیزگار، اس کا نام برہان دل شیر ہے۔ واقعی زبان جلنے والے الفاظ ہیں۔ وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کام دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں حفاظت سے اپنے پاس رکھے گا۔ وہاں تمہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ تمہیں کوئی پریشان کرے گا۔ وہ ہر لمحہ، ہر وقت تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ تمہارے لیے تمہارا اینجل باری ہوگا جو تمہاری حفاظت پر مامور رہے گا، سمجھی؟ زریمہ نے کہتے اس کی ہرنی سی سہمی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ زریمہ تمہیں یقین ہے وہ میری حفاظت کرے گا؟ انارا نے اب بھی خوف زدہ ہوتے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں بالکل، پہلے کبھی میں نے تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے جو اب بولوں گی؟ زریمہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو وہاں جانے کی تیاری کرو، آج تم میرے پاس میرے کمرے میں رہو گی، کل صبح سب سے نگاہیں بچا کر میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ زریمہ نے کہتے عجلت بھری انداز میں اس کا سامان سمیٹنا شروع کیا جبکہ وہ نازک جان اپنی زندگی میں آنے والی اتنی بڑی تبدیلی کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہوتی رہی۔ زریمہ یہ سب کیا ہے؟ وہ خوفزدہ سی روحانسی ہو کر بولی تھی۔ لیمن کلر کی نیٹ کی فراک اور پاجامے میں سفید چادر اوڑھے وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں نہائی ہو۔ دودھیا وجود لیمن کلر میں چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ کوٹھے کی رات جو حسب معمول رات صبح کے 10 بج چکے تھے۔ کوٹھے کی رات جو حسب معمول رات جگہ کے جشن کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی تھی، اب صبح کے وقت اتنا ہی اس میں سناٹے راج کر رہے تھے۔ ایسے میں زریمہ نے انارا کے جانے کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اسے بھی تیار کر دیا، مگر یہ لباس انارا کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ انارا مجبوری ہے یہ صاف ستھرا لباس پہنا ہے تم نے، کیونکہ میرا دوست گندگی پسند نہیں کرتا، کافی نفاست پسند ہے۔ زریمہ نے اسے رسان سے سمجھایا تو انارا کو چپ ہونا پڑا۔ چلو تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ زریمہ بازو سے پکڑ کر اسے خفیہ راستے سے کوٹھے کی پچھلی جانب گیٹ سے باہر گاڑی تک لائی۔ وہ زریمہ کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ زریمہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اپنے خدشہ بتانے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اسی کا نام لے کر یہاں سے نکل جاؤ، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زریمہ نے اسے تسلی دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ انارا کا پورا وجود سفید پڑتا لرزنے لگا، لیکن پھر گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ زریمہ مسرور سی فتح کے نشے میں چور وہ گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی، پھر آخرکار فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ آج مینشن کے جم میں موجود ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو تقویت بخشنے کو آج آفس بھی نہیں جا پایا۔ سر پر عجیب جنون اور خون سوار تھا اور اس بے کار عورت کی فون کال کا بھی انتظار تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک سینڈوز میں پسینے سے شرابور وہ ملازم کی دی گئی کافی کا مگ پکڑے رنگ ہوتے فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ فون پر چمکتے زریمہ کے نمبر کو دیکھ برہان دل شیر کی سرد پتھریلی نگاہوں میں ایک خاص چمک واضح ہوئی تھی۔ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ بولو، اب یہ مت کہنا کہ وہ نہیں ملی، اگر ایسا کہا تو آئی سویئر تمہیں اپنا انجام دیکھ کر خوف آئے گا۔ اس کا لہجہ بہت پتھریلا اور سرد تھا۔ زریمہ نے دانت کچکچائے، مگر عافیت اسی میں جانی کہ وہ اس خونخوار بلا کے دانتوں تلے سے اپنی گردن باہر نکال لے۔ ایسا کچھ نہیں سیٹھ، مل گئی تھی وہ رات ہی، اپنے گھر گئی تھی، بھاگ کر وہاں سے ہی اٹھوا لیا اور پھر ایسا دماغ درست کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ
خود چل کر آپ کے مینشن میں آ رہی ہوگی. میرا آدمی اسے آپ کے پاس لا رہا ہے. انعام کی رقم تیار رکھیے گا. زریمہ نے اطمینان سے کہا تو برہان دل شیر کو ایک دھچکا سا لگا تھا، مگر پھر بھی اس نے فون کاٹ کر ایک طرف اچھالا اور گرم کافی کی تلخ گونڈ اپنے اندر اتارنے لگا. یہ تو طے تھا، وہ اس دل بھر کی لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا. اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا. رات کا جو سینے میں طیش و اشتعال کا بھانبڑ جلا ہوا تھا، اب وہ انتقام کی صورت اس کو جلا کر خاکستر کرنے والا تھا. اسی لیے اب سکون محسوس ہوا تھا. تبھی اب اطمینان سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر آفس کی ویڈیو کال کی میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا تھا، جس کے زاویار بار بار اسے میسج کر رہا تھا. آدھا پونا گھنٹہ گزرا تھا کہ ایک مخصوص گاڑی مینشن کے گیٹ کے اندر آتی سنائی دی. برہان دل شیر چونکا تھا اور پھر غیر محسوس انداز میں جم کی دیوار گھیر گلاس ونڈو سے ایک سرسری سی نگاہ باہر ڈالی. گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک لڑکی باہر آئی تھی، مگر اس کی برہان کی جانب پشت تھی. وہ لیپ ٹاپ بند کیے اب گلاس ونڈو کے قریب آن کھڑا ہوا تھا. خوف و وحشت کے باعث سارے راستے انارا قرآنی آیات کا ورد کرتی آئی تھی. اس نے باہر کے مناظر بھی نہیں دیکھے تھے، مگر گاڑی جیسے ہی ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی تو اس کا دل دہل سا گیا تھا. پھر گاڑی جب اس مینشن میں داخل ہوئی تو انارا نے نگاہیں اٹھا کر باہر دیکھا تو ایک مرتبہ تو اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیل گئی تھیں. یہ گھر تھا کہ پورا محل. گاڑی ڈرائیو وے پر چل رہی تھی اور وہ اس محل کی خوبصورت پھولوں سے لدے لان کو دیکھتی رہی. گاڑی اس ڈرائیو وے پر رکی تو زریمہ کے آدمی نے اسے نیچے اتر جانے کا اشارہ کیا. وہ حیرت سے اس بڑے سے مینشن کو دیکھتی سستی سے قدم اٹھاتی گاڑی سے باہر اتری. آنکھوں میں بلا کا سحر تھا کہ اپنے چھوٹے سے تابوت نما اور اس بدبودار کوٹھے کے سحر تھا کہ اپنے چھوٹے سے تابوت نما اور اس بدبو نما کوٹھے کے سوا کبھی کچھ حسین دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ برہان دل شیر کا مینشن اسے خیالی اور خوابناک دنیا لگ رہا تھا. وہ قدم قدم چلتی اس ڈرائیو وے پر چل رہی تھی، چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں تھامے، چادر اچھے سے اپنے گرد پھیلائے. وہ خوف و حیرت اور ستائش جیسے ملے جلے احساسات کے زیر اثر آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ گاڑی مینشن کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ کی جانب سے دو غلیظ ترین نگاہیں اس پر آ کر ٹھہری ہیں. یہ فیاض تھا جس کی غلیظ نگاہیں زرمش کے حسن پر ٹھہری تھیں، اور وہ اس کے ہاتھ سے بچ نکلنے پر کف افسوس مل رہا تھا. لیکن اب اسے گاڑی میں اندر آتے دیکھ اسے اپنے اندر کے حیوان میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی. اوپر کھڑکی پر سینڈو بنیان میں کافی کا مگ پکڑے برہان جو وہاں کھڑا تھا اسے ہی دیکھ رہا تھا. کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا. وہ اس لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا. وہ تو یہ سوچ کر سرور میں تھا کہ زرمش روتے چیختے چلاتے ہوئے آئے اور قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، لیکن اس لڑکی کی پشت سے دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ مینشن کو بڑی حیرت سے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی. تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار آئی ہو. ان طوائفوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی خود کو بچانے کو سر پھاڑ کر بھاگتی ہیں تو کبھی اپنے پیروں پر چل کر مردوں کے پاس آتی ہیں. برہان نے سر جھٹکا اور کھڑکی سے ہٹ گیا. اس کا ارادہ فریش ہو کر نیچے جا کر اس لڑکی کا دماغ درست کرنے کا تھا. تبھی وہ جم سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا. انارا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی. تبھی اندر سے ایک ملازم نکل کر سامنے آیا تو وہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن جب انارا نے دیکھا کہ وہ ملازم ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تو اس سے کچھ اطمینان ہوا. آپ کو زریمہ نے بھیجا ہے؟ ملازم نے تصدیق چاہی. جی، وہ بمشکل بول پائی. اندر آ جائیں، ملازم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. وہ ملازم کی تقلید میں آگے بڑھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ لان میں منڈلاتا ایک جانور آہستگی ہے ورڈ
جانور آہستگی سے اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ فیاض اس کے پیچھے پیچھے ہی اندر آنے کو تھا۔ بھاگی ہوئی لڑکی کو دوبارہ واپس بلا کر صاحب نے اسے ذلیل ہی کرنا ہے۔ کون سا پھول کا ہار پہنانا ہے یا خود استعمال کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا موقع میں ہی استعمال کر لوں، یہی لکھا ہوا ہے کیونکہ کر لوں۔ فیاض نے خباثت سے سوچا اور انارا کے پیچھے ہی بڑھتا خاموشی سے لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ ملازم نے انارا کا بیگ لے کر لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھ جائیں، صاحب آتے ہی ہوں گے، میں آپ کے لیے جوس وغیرہ لاتا ہوں، ملازم نرمی سے کہتے وہاں سے چلا گیا۔ انارا جو دل میں دہل رہی تھی، اب تک تو اس کے ساتھ سب اچھا ہوا تھا، تو قدرے اپنے خوف پر قابو پاتی آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گئی، مگر اس کی قسمت میں سکون کہاں تھا۔ تبھی ایک ہیولا سا اپنے پیچھے سر پر کھڑا محسوس ہوا، تو وہ خوف سے سفید پڑتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی پیچھے کی جانب گھومی۔ سامنے ہی ایک اونچا لمبا شخص انتہائی غلیظ ہوس بھری نگاہوں سے مبہوت سا اس اپسرا کو مینشن میں موجود دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی آج تک اس دنیا پہ نہیں دیکھی، میں تمہیں ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کہیں جنت سے اتری کوئی حور تو نہیں۔ فیاض نے خباثت سے شرکیہ سے الفاظ ادا کیے تو انارا خوف کے باعث مرنے کو ہو گئی، نامحسوس انداز میں اپنے قدم پیچھے لینے لگی۔ وہ بھی تیزی سے اس کی جانب لپکا، جیسے جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں ہو۔ انارا شدت سے روتے وہاں سے بھاگنے کو تھی، مگر اس گارڈ نے اس کا بازو دبوچا تو انارا کے منہ سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو حسن کی رانی؟ ذرا ہمیں ٹھیک سے اپنا دیدار تو کرواؤ۔ فیاض نے شیطانیت سے کہتے اس کی چادر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر ایک شیر نما دہاڑ پر فیاض کو اپنا دل سوکھے پتے کی مانند لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ یار میرا تو گلا پھٹنے کو ہو گیا، میرا گلا سوکھ گیا ہے، رکو میں پانی کا ایک گھونٹ بھر لوں۔ میں نے ویڈیو نہیں روکی، پھر مجھے کنیکٹ کرنی پڑے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتی ہوں۔ میرا گلا فل ایسے ہو گیا سوکھا ہوا پتا۔ برہان جلدی سے فریش ہو کر نیچے آیا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے رات سے جو تیش و اشتعال کے بھانپڑ اس کے سینے میں جل رہی ہیں، انہیں کہیں نکالنے کا راستہ مل گیا ہے۔ سامنے ہی اس کا گارڈ زرمش سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ زرمش کی اس کی جانب اب بھی پشت ہی تھی۔ یو باسٹرڈ، یہی ہے رفیل یو ہر کتنا توڑ کے لکھا ہے، ایک سیکنڈ میں جوڑتی ہوں پہلے اس کو۔ پہلے یو باسٹرڈ لیو ہر، یہی کر سکتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، چلو جو میرے سے بنتا ہے میں وہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ مجھ سے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا توڑ کے لکھا ہوا ہے۔ یو باسٹرڈ لیو ہر۔ برہان دلشیر کی دہاڑ پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے لپکا۔ وہ اشتعال اور غصے سے بپھرا ہاتھی بن چکا تھا جو اپنے پیر تلے سب کچھ کچل دیتا ہے۔ اگر زرمش کو سزا دینی تھی تو صرف اور صرف اسے دینی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اس کے دوست کی منظور نظر ہے، وہ اسے ڈراتا دھمکاتا، چاہے مارتا یا کم از کم زاویار کے حوالے کر دیتا، مگر خود کرتا۔ اس گارڈ نے زرمش کو ہاتھ لگا کر کھلے عام اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ انارا تیزی سے ایل شیپ بڑے صوفے کے پیچھے جا چھپی تھی۔ جب برہان دلشیر فیاض کے سر پر پہنچا، صاحب میں نے سوچا ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو آپ منہ نہیں لگائیں گے اور ہمارے حوالے۔ وہ بول رہا تھا جب اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا کہ برہان کے 2.5 کلو کے پتھر، یہ تو وہ والا کون سا ہے، سنی دیول کا 2.5 کلو کا ہاتھ ہو گیا، کہ برہان دلشیر کے 2.5 کلو کے پتھر ہاتھ کا زوردار مکہ اس کا منہ ہلا چکا تھا۔ اب برہان نے اسے گریبان سے دبوچ کر زمین پر پٹکا تھا اور بری طرح دھنک ڈالا۔ رات کا تیش و اشتعال اور اپنا سارا غصہ وہ فیاض کو تختہ مشک بنا کر اس پر نکال رہا تھا۔ فیاض کی چیخ و پکار لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ باسٹرڈ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اندر لاؤنج میں قدم رکھنے کی، اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ میں آج یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ انارا خوف سے تھر تھر کانپتی صوفے کے پیچھے اس کے دائیں طرف سے صرف اپنی آنکھ نکال کر یہ منظر دیکھتی رہی۔ برہان اسے لہو لہان کر چکا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہو گئی۔ وہ کراہتے چیختے برہان دلشیر کے پیروں سے لپٹ گیا۔ برہان نے اپنے بوٹ تلے اس کا وہ ہاتھ اس قدر بری طرح مسل ڈالا جس ہاتھ سے
اس نے زرمش کو ہاتھ لگایا تھا کہ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ معاف کر دیں صاحب، معاف، وہ چیخے گیا۔ تبھی دفتن برہان نے ایک سرسری سی نگاہ صوفے کے پیچھے سے نظر آتی ان آنکھوں پر برہان کی نظر صوفے کے پیچھے سے نظر آتی ان آنکھوں پر پڑی۔ وہ رکا، تھما، ٹھٹک گیا۔ اس پر ایک جمود سا طاری ہوا۔ برہان دل شیر کی نگاہوں میں بیک وقت تجسس، حیرت و استعجاب جیسے تاثرات ابھرے۔ یہ زرمش کی آنکھیں نہیں تھیں، اسے 100% یقین تھا۔ برہان نے اپنی نگاہ پھیری۔ ان بند سیپ میں چھپی موتیوں کو دریافت کرنے سے پہلے اسے یہاں سے یہ گند ہٹانا تھا۔ ندیم، عباس، مہران، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ وہ پھر سے دہاڑا۔ اس کی دہشتناک دہاڑ کو سنتے گارڈ بغیر ادھر ادھر دیکھے تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اس کا ہاتھ توڑ کر اسے مینشن سے باہر پھینک دو، سمجھے؟ آئندہ یہ مینشن کے آس پاس بھی نظر آیا تو گولی مار دینا۔ وہ پھر غم و غصے سے چلایا تو گارڈز جلدی سے فیاض کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ برہان نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے ہاتھ پر لگا خون صاف کیا اور گہری گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ یہ گہری سانس لیتے وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ لاؤنج میں ایک جانی پہچانی مشک و کستوری جیسی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ برہان دل شیر نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتے یہ خوشبو محسوس کی۔ یہ وہی خوشبو تھی، بالکل وہی۔ اب وہ تسلی سے ان آنکھوں کی جانب گھوما تھا، وہی بھیگی سہمی لائٹ براؤن آنکھیں صوفے کے پیچھے سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ بھڑکائیں میری پیاس کو اکثر تیری آنکھیں، صحرا میرا چہرہ ہے سمندر تیری آنکھیں، بوجھل نظر آتی ہیں بظاہر مجھے لیکن کھلتی ہیں بہت دل میں اتر کر تیری آنکھیں۔ اب تک میری یادوں سے مٹائے نہیں مٹتا بھیگی ہوئی ایک شام کا منظر تیری آنکھیں، ممکن ہو تو ایک تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، پھر اوڑھ نہ لیں خواب کی چادر تیری آنکھیں۔ میں سنگ صفت ایک ہی رستے میں کھڑا ہوں، شاید مجھے دیکھیں گی پلٹ کر تیری آنکھیں۔ یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ آئے کتنی اچھی غزل ہے۔ ہاں، یہ وہی آنکھیں تھیں جن کی برہان دل شیر کو تلاش تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے عشق میں گوڈے گٹوں تک گرفتار ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ آنکھیں وہ معمہ تھیں جنہیں وہ محض حل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انہیں کوٹھے کے کچن میں دیکھا تھا اور پھر کئی دفعہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالا خفیہ طور پر اپنے آدمیوں کو بھی کوٹھے کی تلاش کے لیے بھیج چکا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ مگر اب وہ آنکھیں خود چل کر اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ برہان آہستگی سے قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ مکار لومڑی نما عورت زریمہ پھر سے اس سے کھیل گئی تھی۔ یہ زرمش نہیں تھی۔ سامنے موجود اس لڑکی کی آنکھیں اور مینشن کے لاؤنج میں پھیلی ایک روح پرواہ بھینی خوشبو نے برہان دل شیر کو پوری طرح باور کروا دیا تھا۔ ادھر انارا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اس آدمی کی آنکھوں میں ہوس نظر نہیں آئی تھی، بلکہ اس نے اس آدمی کی ابھی کتے جیسی دھلائی کی تھی جس نے انارا کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی تھی۔ تو کیا وہ واقعی اس کی حفاظت کرنے والا تھا؟ کیا یہ اینجل باری تھا، اس کا محافظ، اس کا صاحب؟ برہان اس کی طرف آیا تو وہ آہستگی سے پیچھے کھسکنے لگی۔ برہان وہیں رک گیا۔ اسے خود سمجھ نہ آئی وہ اس وقت یہ کیوں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے خوفزدہ نہ ہو۔ برہان نے ایک مرتبہ پھر ان دو آتشاں نگاہوں کو عقیدت سے دیکھا۔ وہ دھیمے سے آگے بڑھا اور اپنے اور اس کے بیچ محفوظ فاصلہ رکھ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، لیکن پھر باریک نفیس مدر سی گھنٹیوں سی سریلی مگر بہت دھیمی آواز میں بولے جانے والے اس کے پہلے جملے سے ہی برہان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ آپ اینجل باری ہو، زریمہ کے دوست؟ وہ پوری کی پوری صوفے کے پیچھے چھپی، صرف آنکھیں باہر نکالے اسے دیکھتی، لرزتی کانپتی پوچھتے اس سے تصدیق چاہتی تھی، تمہیں زریمہ نے یہاں بھیجا ہے؟ برہان دل شیر نے پہلی مرتبہ صنف مخالف سے اس قدر نرمی سے بات کی تھی جس کا اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی، انارا نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ برہان دل شیر کی زیرک نگاہیں پل بھر میں جان چکی تھیں کہ سامنے موجود لڑکی کم از کم زرمش نہیں تھی۔ انارا، میرا نام انارا ہے۔ آپ برہان دل شیر ہو، اینجل باری؟ انارا نے ڈرتے ڈرتے ایک مرتبہ پھر اس سے پوچھا۔ ہاں، میں برہان دل شیر ہوں، اینجل باری۔ برہان دل شیر نے بے یقینی سے خود کو کہتے سنا۔ تمہیں زریمہ نے کیا
کیا کہہ کر بھیجا ہے یہاں برہان نے اس سے پھر سے نرمی سے پوچھا۔ وہ جس کا ایک ایک لمحہ 1 کروڑ کا تھا، وہ اپنا وقت کسی بھی غیر ضروری چیز پر ضائع کرنے کا روادار نہیں تھا۔ اب زمین پر اطمینان سے بیٹھا اس کی اٹک اٹک کر کی گئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہی تھی، الفاظ اور لہجہ دونوں دھیمے تھے۔ زریمان نے کہا، آپ اینجل ہیں، میری حفاظت کریں گے؟ میں اس کوٹھے پر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، آپ اس کے دوست ہیں، مجھے کام دیں گے، میں یہاں حفاظت سے رہوں گی۔ اینارا نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ اب آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ برہان دل شیر نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ ہاں، یہ سب تو اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ برہان نے پرسکون ہو کر کہا، مگر تبھی اسے وہ بے قراری سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ برہان تھوڑا آگے ہوا تو دیکھ وہ بے دردی سے اپنی چادر سے اپنا وہ بازو رگڑ رہی تھی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے فیاض نے چھوا تھا۔ وہ منظر پھر سے یاد کر کے برہان کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اسے، زخمی کر لیا ہے تم نے اپنا بازو۔ برہان نے اسے ڈپٹنے کے سے انداز میں کہا تو وہ پل بھر میں ٹھٹک کر رکی۔ یہ گندا ہو گیا ہے، مجھے صاف کرنا ہے، اس نے یہاں سے گندا کر دیا۔ وہ بے تحاشا روتی ہوئی کہتی پھر سے بازو رگڑنے لگی۔ اس کا انداز کافی ہیجانی قسم کا تھا۔ برہان کو حیرت ہوئی اور یہ سمجھنے میں بھی 1 سیکنڈ نہ لگا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ذہنی بیمار ہے۔